اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ محترم ناظرین کرام، آج شب 13 رجب المرجب مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی شب ہے۔ مولا کائنات کے تمام چاہنے والوں کو، تمام شیعیان حیدر کرار کو، تمام محبین علی ابن ابی طالب کو آج کی اس پرمسرت ولادت کے موقع پر ہدیہ تبریک اور ہدیہ تہنیت عرض کرتے ہیں، بالخصوص تمام علماء کرام کو، مجتہدین عظام کو، اور وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی رات ہے، یہ بہت بابرکت رات ہے کہ اس رات وہ اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں کہ جن کے استقبال کے لیے خانہ کعبہ نے اپنی دیوار کو شق کیا۔ یقیناً مقام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس سے واضح ہوتا ہے کہ کہاں وہ وقت تھا کہ جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت ہے۔ مادر جناب عیسیٰ جناب مریم سلام اللہ علیہا خانہ خدا میں موجود ہیں، لیکن ولادت جناب عیسیٰ کے وقت خانہ خدا سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہاں ولادت علی ابن ابی طالب کا وقت ہے۔ مادر علی ابن ابی طالب خانہ خدا میں نہیں رہتی، لیکن بلایا جاتا ہے مادر علی کو کہ اے مادر علی، علی کی ولادت خانہ خدا میں ہوگی، علی کی ولادت بیت اللہ میں ہوگی۔ اور پھر کس انداز میں خانہ کعبہ میں تشریف لاتی ہیں کہ جب دروازے کو نہیں کھولا جاتا، دیوار سے در بنتا ہے، اور دیوار کے ذریعے خانہ کعبہ میں تشریف لاتی ہیں۔ ولادت مولا کائنات ہوتی ہے، 3 دن تک مولا کائنات خانہ کعبہ میں موجود ہیں، اور تیسرے دن جب مولا کائنات کو لے کر آتی ہیں جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر، پیغمبر گرامی قدر کے حوالے کرتی ہیں، اور رسالت کے ہاتھوں پہ امامت کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ مولا کائنات پہلی نگاہ پیغمبر گرامی قدر کے چہرے بابرکت پہ ڈالتے ہیں، پیغمبر گرامی قدر کے پرنور چہرے کی زیارت کرتے ہیں، اور اس انداز میں زیارت کرتے ہیں کہ ختمی مرتبت اپنی زبان مولا کائنات کے حوالے کرتے ہیں، اور پہلی غذائے مولا امیر المؤمنین لعاب الرسول قرار پاتی ہے، اور پیغمبر گرامی قدر اپنا سارے کا سارا علم علی ابن ابی طالب کے حوالے کرتے ہیں، اور مولا کائنات کو اس تمام علم کا مالک بناتے ہیں جو علم خداوند متعال نے مولا پیغمبر گرامی قدر کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ بڑا بابرکت دن، یہ بڑی بابرکت رات کہ جس دن امیر المؤمنین، تمام مؤمنین کے لیے عید کا دن ہے، اس لیے کہ مؤمنین کے امیر آ رہے ہیں، تمام متقین کے لیے عید کی دن ہے کہ آج کا دن متقین کے امیر کے آنے کا دن ہے، متقین کے امام کے آنے کا دن ہے، امام الموحدین کے آنے کا دن ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے عید کا دن ہے کہ جو خداوند متعال کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اس لیے کہ امیر المؤمنین جہاں امیر المؤمنین ہے وہیں امام الموحدین بھی ہے، وہیں امام المتقین بھی ہے۔ آج آئیے سب مل کر خوشی مناتے ہیں، اور اس انداز میں خوشی منائیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس کائنات میں تشریف لانے کے دن ہم عہد کریں کہ یا علی، خدا نے جہاں آپ کو امیر المؤمنین بنایا ہے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ مؤمنین کی اس صف میں شامل ہو سکیں کہ ہم بھی آپ کو اپنا امیر کہہ سکیں۔ خدا نے جہاں آپ کو امام المتقین بنایا ہے، ہم بھی متقین کی اس صف میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے کہ آپ ہمارے بھی امام قرار پائیں۔ یقیناً، اور اگر علی ابن ابی طالب ہمارے امام قرار پاتے ہیں، یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ پیغمبر گرامی قدر کا فرمان ہے علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور پیغمبر گرامی قدر کا وہ فرمان ہمارے سامنے ہے کہ جس میں پیغمبر گرامی قدر فرماتے ہیں، لوگوں اگر تمہارے سامنے 2 رستے ہوں، ایک رستہ وہ ہے جس پر سارا جہان چل رہا ہے، دوسرا رستہ وہ ہے جس پر فقط علی ابن ابی طالب چل رہے ہیں، خبردار کبھی یہ نہ دیکھنا کہ مجمع کہاں جا رہا ہے، کبھی یہ مت دیکھنا کہ سارا عالم کہاں جا رہا ہے، تم اپنی نگاہیں علی ابن ابی طالب پہ مرکوز رکھنا، جس رستے پہ علی جائیں تم بھی اپنی آنکھیں بند کر کے علی کے پیچھے چلے جانا، اس لیے کہ علی جس رستے پر ہوں گے علی حق پر ہوں گے، علی کے مخالف جتنے زیادہ بھی ہو جائیں وہ کبھی حق پر نہیں ہو سکتے۔ تو آج حق کے اس دنیا میں آنے کا دن ہے، آج کل ایمان کے اس دنیا میں آنے کا دن ہے۔ خداوند متعال
آج کے اس دن کی عیدی کے طور پہ ہمیں حقیقی مؤمن، حقیقی متقی، حقیقی طور پر علی ابن ابی طالب کا شیعہ اور محب علی ابن ابی طالب علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔